ظہر کا وقت قریب آیا ہے، اس وقت ایک صحابی آئے ہیں جس کا نام ہے ابو ثمامہ سیداوی، آ کے کہتے ہیں مولا میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ آج آپ کے ساتھ آخری نماز جماعت پڑھی جائے، یعنی وہ بھی سمجھتا تھا یہ آخری نماز ہوگی، پڑھی جائے۔ یہ کون تھا؟ ہر جنگ میں مولا کائنات کے ساتھ تھا، جتنی جنگیں مولا کائنات کی تھی ان میں بھی ساتھ تھا، اور جب کوفہ میں مسلم آئے تو مسلم کا نمائندہ تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، کافی دیر تک رہا رہا، پھر کس طرح چھپ چھپا کے یہ کربلا میں پہنچا ہے۔ بڑی عظمت کا مالک تھا ابو ثمامہ سیداوی، کہنے لگا مولا مجھے اجازت دیں، لیکن عرض کیا کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نماز ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ آخری نماز پڑھیں۔ اس وقت آپ کے مولا نے چاہا اجازت طلب کریں نماز کی، مسلمانوں نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، مسلمانوں نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ دو آدمی سامنے کھڑے ہو گئے، ایک کا نام ہے زہیر قین، یہ زہیر قین پرانا ماننے والا نہیں، یہ ابھی ابھی آیا ہے، راستہ میں آیا ہے، اور دوسرے ہیں سعید ابن عبداللہ، یہ دونوں سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سلسلہ جنگ نماز کا جو ہے وہ شروع ہوا۔ حضور نے نماز قصر پڑھی ہے، جس کو نماز خوف کہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، لیکن عزاداروں تیروں کی بارش ہوتی رہی، تیر سعید ابن عبداللہ کے سینے پر آتے رہے۔ جب 13واں تیر سعید ابن عبداللہ کو لگا ہے اور سعید ابن عبداللہ گرنے لگا ہے، اور اس وقت نماز تمام ہو چکی تھی، تو اس نے پوچھا ہے مولا کیا میں نے حق ادا کیا ہے؟ 13 تیر لگے، 13واں تیر جب لگا ہے پوچھا ہے مولا میں نے حق ادا کیا ہے؟ آپ کے مولا نے کہا تیری ماں نے تیرا نام سعید رکھا تھا، دنیا میں بھی تو سعید تھا، جلدی جلدی جا، میرا بابا علی انتظار کر رہا ہے، ابھی جس وقت جائے گا تیری پیاس بچ جائے گی، تجھے پانی پلا دیا جائے گا، اجرکم علی اللہ۔ اور فرمایا میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، ہم بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ عزادارو یہ مولا نے نماز پڑھی، سعید ابن عبداللہ شہید ہوئے، اور جب دوسری نماز پڑھی ہے عصر کی، اس وقت بھتیجا احمد 11 سال کا سن ہے، جب ظالم آیا ہے تو وہ کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی نواز رسول کو شہید کرتا ہے؟ اس بیچارے کو گرز مارا گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ جب یہ شہید ہو چکے، آپ کے امام نے اٹھ کر ایک خطبہ دیا ہے، اور عزاداروں خطبے کافی دیے ہیں امام نے، کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، ظاہراً خطبے کافی دیے ہیں، لیکن یہ سب سے چھوٹا خطبہ ہے۔ یہ خطبہ کیا تھا؟ یہی کلمہ جو میں نے کہا ہے مجھے فخر ہے آپ لوگوں پر، ایسے ساتھی نہ میرے نانا کو ملے تھے نہ میرے بابا کو، یہ کلمہ۔ اور اس کے بعد کہا اے میرے ساتھیوں، اے میرے ساتھیوں، اب نبی زادیوں کے پردے کی حفاظت آپ کا کام ہے۔ اے میرے صحابیوں، اے میرے صحابیوں، اب نبی زادیوں کے پردے کی حفاظت، کتنا حسین کو خیال تھا زینب کے پردے کا، ام کلثوم کے پردے کا، بیبیوں کے پردے کا، اپنے خیبوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ نبی زادیوں کے پردے کی حفاظت اب آپ کا کام ہے۔ زہیر قین کھڑا ہوا، مولا جب تک جان میں جان ہے کسی کی کیا مجال کے خیبوں کی طرف نظر دوڑا سکے، لیکن میں عرض کروں گا مولا یہ تھوڑے سے وقت کے مہمان ہیں، اس وقت آگ لگی ہوئی ہوگی، تیری بہن کبھی کسی خیمے میں جا رہی ہوگی بچانے کے لیے، کبھی کسی خیمے میں جا رہی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ۔ اب زہیر قین تیاری کر کے گیا ہے۔ یہ زہیر قین حضرت کا ماننے والا نہیں تھا، جب مکہ سے حضرت نکلے ہیں تو یہ بھی نکلا ہے، اس کی کوشش تھی کہ میرا آمنا سامنا حضرت کے ساتھ نہ ہو، یہ دوسرے فرقہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، لیکن کیا کہنا حسین کی نظر کا، سمجھتے تھے کہ یہ ہیرا ہے، اس کو میں نے اپنے ساتھ ملانا ہے۔ ایک جگہ یہ مجبور ہو گیا کہ خیمے حضور کے قریب لگائے، چونکہ اور کوئی جگہ نہیں تھی خیمہ لگانے کی، تو حضرت نے فرمایا عباس بھائی جاؤ، اب اکبر کو بھی ساتھ لے جاؤ، پورا وفد گیا ہے، اور جا کے زہیر بن قین کو بلا کے لاؤ۔ جب یہ پورا وفد گیا ہے، حضرت عباس خیمہ کے دروازے پر آ کے آواز دیتے ہیں زہیر فرزند رسول تجھے بلا رہے ہیں۔ روایت میں نے دیکھا ہے کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ پہلا اٹھایا تھا، جس طرح ہاتھ تھا وہیں رہ گیا۔ روایت میں ہے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بولیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، بالکل خاموش۔ خدا بھلا کرے اس کی بیگم کا، دیلم جس کا نام ہے، اس نے خیمہ کے دوسرے حصے سے
پکار کر کہا سبحان اللہ زہیر کیا ہو گیا تجھے؟ نبی کا بیٹا تجھے بلا رہا ہے اور تو جاتا نہیں؟ وہ مجبور تو نہیں کریں گے جاؤ بات سنو، اگر دل نہ مانے تو واپس آ جانا۔ اب اس وقت گیا ہے، وساوس شیطانی ہیں، ادھر کسی وقت رحمانی تصور آ جاتا ہے، خاموشی سے گیا ہے، کرسی امامت پر آپ کا امام بیٹھا ہے، امام پر جب نظر پڑی امام نے کوئی تمہید نہیں باندھی، یہی کہا کہ زہیر اگر جان قربان کرے تو مجھ سے پہلے تو جنت میں جائے گا۔ تو یہ خود کہتا ہے وساوس شیطانی کم ہونے شروع ہوئے، خیالات رحمانی بڑھنے شروع ہوئے، اور ایک سیکنڈ میں میں نے جواب دے دیا کہ مولا سب کچھ چھوڑ چکا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ تھی حضور کی نظر۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس کو میرا دشمن کہا جاتا ہے میرے مذہب پر نہیں، میرے بابا کی امامت اولیٰ کے قائل نہیں، لیکن حضرت سمجھتے تھے کہ یہ میرا ساتھی ہے۔ اب جب آیا ہے اور آ کے کہتا ہے بیگم آپ کوفہ چلی جائیں، نوکر چاکر آپ کے ساتھ ہے، میرے 2 باغ بھی ہیں، آرام سے زندگی بسر کرنا۔ تو وہ عورت کہتی ہے آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا، یہ راستہ تو میں نے تجھے دکھایا ہے، تو نہیں جا رہا تھا، تیرا خیال تو نہیں بن رہا تھا، یہ راستہ تو میں نے تجھے دکھایا ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگا کہ دیلم جنگ میں بہت کچھ ہوتا ہے، لوگوں کی عزتیں نہیں رہتی، پردے ختم ہو جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس نے دلیل دی، کہنے لگی کہ زہیر اگر میں کوفہ چلی گئی نا، جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں زہیر کی بیوی ہوں وہ مجھے قید کر دیں گے۔ مولا کی خدمت میں جب میں رہوں گی تو ظاہر ہے کہ مولا کی خدمت میں جب موجود ہوں تو وہاں علی کی بڑی بیٹی بھی ہے، علی کی دوسری بیٹی بھی ہے، کسی کی کیا مجال کہ علی کے بیٹی کے پردے کی طرف نظر کر سکے۔ ان کی وجہ سے میری عزت بھی محفوظ رہے گی، میرا پردہ بھی محفوظ رہے گا۔ میں عرض کروں گا دائلام زینب کا پردہ اس وقت تک تھا جب تک عباس گھوڑے سے نہیں گرے تھے۔ جب عباس گرے زینب کو اطمینان ہو گیا کہ اب میرا پردہ نہیں رہے گا، اور جب حسین گھوڑے سے گرے تو اس وقت زینب کے سر سے چادر اتر گئی اور کلمہ کہا واہ حجابا واہ حجابا، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ زہیر گیا ہے جنگ کے لیے، بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا بہادر، 35 کے قریب آدمیوں کو انہوں نے فنڈار کیا ہے۔ لوگ کہتے تھے قاری قرآن ہے، لوگ کہتے تھے یہ عالم ہے، لوگ کہتے تھے کوفہ کا سردار ہے، لوگ کہتے تھے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ جیسے غلام کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو، نواس رسول تمہیں یاد نہیں ہے؟ نواس رسول کی عظمت یاد نہیں ہے؟ عزادارو جب یہ زہیر گھوڑے سے گرنے لگا آواز دی مولا میں سلام کر رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں۔ آپ کے مولا آئے اور اس وقت ایک کلمہ کہا زہیر تیری شہادت سے میرا دایاں بازو کٹ گیا ہے، حبیب کی شہادت سے میرا بایاں بازو کٹ گیا تھا۔ اور امام آپ کا امام آیا ہے، گریہ بھی کرتا رہا ہے اور کہا زہیر ابھی ابھی میرے بابا تجھے پانی پلائیں گے، 3 دن کی تیری پیاس بجھ جائے گی۔ عزادارو جب سب شہید ہو چکے تو زہیر کی بیگم نے اپنے غلام کو بلایا، کہنے لگی غلام کتنا پیار کیا کرتا تھا زہیر تیرے ساتھ، تجھے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلاتا تھا، تیری بڑی عزت کرتا تھا، تیری تمام ضروریات کا خیال کرتا تھا۔ تو اس وقت وہ کہنے لگا بی بی آپ حکم کریں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کفن دیا اور کہا یہ کفن لے جاؤ، یہ کفن لے جاؤ اور جا کے میرے زہیر کو پہناؤ، یہ کفن لے جاؤ کیونکہ میرے زہیر کی لاش میں گورو کفن پڑی ہوئی ہے، یہ کفن لے جاؤ، ہائے ہائے حسین کفن لے جاؤ، کفن لے جاؤ اور میرے زہیر کو پہناؤ۔ زینب کے دل میں کیا گزری ہوگی جب یہ سنا ہوگا، جب یہ سنا ہوگا یہ کفن لے جاؤ اور میرے زہیر کو پہناؤ۔ عزادارو یہ لے گیا ہے کفن۔ کافی دیر کے بعد وہ بیچاری انتظار کرتی رہی، بہت زیادہ دیر کے بعد
آیا ہے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہے، کفن ہاتھ میں ہے۔ زہیر کی بیگم نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، تو نے زہیر کو کفن نہیں پہنایا؟ تو اس وقت وہ کہتا ہے بی بی میں زہیر کو کیسے کفن پہناتا؟ قاسم کا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا، اکبر کا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا، عباس کا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا، اور سر پیٹ کر کہتا ہے بی بی حسین کا لاشا بے گور و کفن ہے، حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف، بی بی بتاؤ میں کیسے کفن پہناتا تو اس عورت نے کہا شکریہ شکریہ